بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم علم صرف کی بنیادی کتاب میزان الصرف شروع کریں گے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو جسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس علم کا نام جانیں۔ جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام جانیں، اس کے بعد اس کی تعریف جانیں، کیونکہ اگر تعریف نہیں جانیں گے تو مجہول چیز کا طلب کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف جانیں، اس کے بعد موضوع جانیں۔ اب موضوع ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ جیسے علم طب کا موضوع ہے انسانی بدن، کیونکہ علم طب میں انسان کے بدن سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ علم طب میں انسان کے بدن سے بحث کی جاتی ہے تو علم طب کا موضوع ہوا انسانی بدن۔ اسی طرح جو علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا موضوع جانیں کہ اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ موضوع نہیں جانیں گے تو جس چیز میں بحث کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ دوسری چیز میں پڑے رہیں گے، یعنی فالتو چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں پڑے رہیں گے، اس طرح وقت برباد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غرض و غایہ جانیں، یعنی آپ جو علم سیکھ رہے ہیں کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نہ سیکھیں تو کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی علم ہو، اگر فائدہ نظر آئے تب سیکھیں، ورنہ تو دنیا میں بہت سارے علوم ہیں۔ جس علم سے آپ کو فائدہ ملے گا، جو علم آپ کے لیے مفید ہے اس سے حاصل کریں۔ اگر ہو سکے تو اس علم کے واضح کون ہیں یہ بھی معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس علم کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جیسے علم نحو ہے، علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں، علم صرف کو علم صرف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بنیادی چیزیں جو ہیں جاننی چاہیے۔ تو آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب علم صرف میں ہے، یعنی آج جو ہم علم شروع کریں گے جس کا نام ہے علم صرف۔ کیا نام ہے؟ علم صرف۔ اور جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے میزان الصرف۔ کیا نام ہے؟ میزان الصرف۔ میزان یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی آپ اسی علم میں پڑھیں گے، اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں، یعنی کسی کام کو کرنے کا آلہ، کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی کام کو کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اس میں آلہ، ٹھیک ہے؟ تو میزان جو ہے اس میں آلہ کا صیغہ ہے، یہ وزانہ سے بنا ہے۔ میزان کے حروف اصلیہ ہیں واو زا نون، اصل میں تھا میوزان۔ آپ پڑھیں گے علم صرف میں کہ اگر کسرہ کے بعد واو واقع ہو، کسرہ کے بعد واو آئے تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو اصل میں تھا میوزان، میم پہ کسرہ ہے، اس کے بعد واو تھا میوزان، تو واو کو یا سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ میزان۔ میزان الصرف۔ میزان کا سے معنی ہوتا ہے ترازو، یعنی تولنے کا آلہ، جس سے تولتے ہیں، وزن کرنے کا آلہ۔ اور صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، اور گردان کے معنی میں بھی صرف استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس علم کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام بھی ہے علم صرف۔ آج ہم علم صرف کی تعریف تو پڑھیں گے، کتاب میں مذکور ہے۔ تو میزان الصرف کا مفہومی ترجمہ یہ ہوا، مفہومی معنی یہ ہوا کہ گردان کو وزن کرنے والی کتاب، گردان کو تولنے والی کتاب، ٹھیک ہے؟ خیر، آئیے شروع کرتے ہیں کتاب۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو کہ تمام عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، مالک ہے۔ والصلاة علی رحمت للعالمین، اور درود ہو رحمت للعالمین پر، کون؟ محمد، رحمت للعالمین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، وآلہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل پر۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں
کیونکہ کوئی بھی علم ہو سب سے پہلے اس کی تعریف جانی چاہیے، اس لیے علم صرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے تعریف علم صرف، علم صرف کی تعریف: علم صرف آ است کہ دروں بیان کردہ باشد۔ علم صرف وہ ہے، علم صرف آ است، علم صرف وہ ہے کہ دروں کہ اس میں بیان کردہ باشد، کہ بیان کیا جاتا ہے۔ علم صرف وہ ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بنائے کلمات، کلمات کی بنا، یعنی کلمات کو کس طرح بنایا جاتا ہے، جس علم میں کلمات کو بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ تغیر کلمات، اور کلمات میں تبدیلی کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، کلمات کے تغیرات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس علم میں بنائے کلمات و تغیر کلمات بیان کیا جاتا ہے، یعنی کس طرح کلمات کو بنائیں گے اور کلمات میں کس طرح تبدیلی کریں گے، جس علم میں یہ بیان کیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں علم صرف۔ وہ بیان کر رہے ہیں علم صرف آ است کہ دروں بیان کردہ باشد۔ علم صرف وہ ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بنائے کلمات و تغیر کلمات، بنائے کلمات اور تغیر کلمات، سوائے اعراب و بنا، اعراب و بنا کے علاوہ۔ سوائے اعراب و بنا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علم نحو میں بھی کلمات سے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علم نحو میں جو کلمات سے بحث کرتے ہیں وہ اعراب و بنا کے اعتبار سے بحث کرتے ہیں۔ اعراب یعنی معرب ہونا، بنا یعنی مبنی ہونا۔ اب معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، آپ علم نحو میں پڑھیں گے۔ یوں سمجھیں کہ مختلف عامل کی وجہ سے جس اسم کا آخر بدل جائے اسے کہتے ہیں معرب۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، تو زید کا آخر جو ہے بدل رہا ہے، کہیں زیدن ہے، کہیں زیدن ہے، کہیں زیدن ہے، تو زید معرب ہوا۔ اور مبنی اسے کہتے ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، کیونکہ ھذا کا آخر جو ہے تینوں حالت میں، تینوں صورتوں میں ایک ہی حالت پر ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ تو علم نحو میں اعراب و بنا کے اعتبار سے کلمات سے بحث کرتے ہیں، لیکن علم صرف میں کلمات کو کیسے بناتے ہیں اور کلمات میں کس طرح تبدیلی کرتے ہیں، ان چیزوں سے علم صرف میں بحث ہوتی ہے۔ اب علم صرف کا موضوع بیان کر رہے ہیں کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ موضوع او، اس کا موضوع یعنی علم صرف کا موضوع، الکلمۃ من حیث الصیغہ، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ ہے، من حیث الصیغہ، صیغے کے اعتبار سے۔ موضوع او الکلمۃ من حیث الصیغہ است، علم صرف کا موضوع کلمہ صیغے کی حیثیت سے ہے۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو اس کے بعد من حیث الصیغہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل علم نحو کا موضوع بھی کلمہ و کلام ہے، علم نحو میں بھی کلمے سے بحث کی جاتی ہے، لیکن علم نحو میں کلمے سے اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ کلمہ معرب ہے یا مبنی، اس کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا، اس اعتبار سے علم نحو میں کلمے سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف میں بھی کلمے سے بحث کی جاتی ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ صیغے کے اعتبار سے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے، صیغے کے اعتبار سے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ اب غرض بیان کر رہے ہیں، یعنی علم صرف سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، علم صرف کیوں سیکھتے ہیں، علم صرف کی غرض کیا ہے۔ غرض علم صرف، علم صرف کی غرض است کے علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ، کہ انسان عربی کلمات کے تلفظ کے وقت، غرض علم صرف است کے علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ، کہ انسان عربی کلمات کے تلفظ کے وقت از خطائے لفظی خطا سے، بحسب صیغہ، صیغے کے اعتبار سے، یعنی صیغے کے اعتبار سے لفظی خطا سے محفوظ مباشرت، محفوظ رہے، یعنی صیغے کے اعتبار سے جو لفظی خطا ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے علم صرف سیکھتے ہیں۔ غرض علم صرف است کے انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ از خطائے لفظی بحسب صیغہ محفوظ مباشرت،
علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کے تلفظ کے وقت صیغے کے اعتبار سے لفظی خطا سے محفوظ رہے۔ علم صرف میں کلمے سے بحث ہوتی ہے، تو پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ آ باشد کے انسان اورا تلفظ می تواں کرد، لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ آ باشد کے لفظ وہ ہوتا ہے کہ انسان اورا، کہ انسان اس کا تلفظ می تواں کرد، اس کا تلفظ کر سکتا ہے، یعنی انسان جس کا تلفظ کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں لفظ۔ ٹھیک ہے، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب پھر لفظ کی آگے قسمیں بنتی ہیں، اگر لفظ با معنی ہوتا ہے تو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، اگر بے معنی ہوتا ہے تو اسے مہمل کہتے ہیں، آگے بیان کریں گے۔ خیر، لفظ آ باشد کے انسان اورا تلفظ می تواں کرد، لفظ وہ ہے کہ انسان اس کا تلفظ کر سکتا ہو۔ ودر لغت، اور لغت میں، ڈکشنری میں مطلقاً انداختن است، مطلقاً پھینکنا ہے، یعنی لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو۔ ٹھیک ہے، ایسے اصطلاح میں لفظ سے مراد کیا ہے؟ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اولاً تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اگر با معنی ہو تو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ موضوع مستعمل دونوں ایک ہی کے نام ہیں، اور اگر بے معنی ہو یعنی ایسا لفظ ہو جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مہمل۔ پھر با معنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب، اگر با معنی لفظ اکیلا ہو تو اسے کہتے ہیں مفرد، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں مرکب۔ لیکن یہاں پہ انہی کو 3 قسموں میں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سے اقسام لفظ، لفظ کی 3 اقسام، لفظ مہمل، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب، یہ لفظ کی 3 قسمیں ہو گئی۔ لفظ مہمل ایک قسم ہو گئی، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ لفظ مستعمل یہ دوسری قسم ہے، پھر لفظ مستعمل کی قسم ہے لفظ مستعمل مفرد اور لفظ مستعمل مرکب۔ ٹھیک ہے، اولاً 2 قسمیں ہیں، مہمل مستعمل، پھر مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لفظ مہمل آ باشد کے وضع نہ کردہ باشد برائے معنی، لفظ مہمل وہ ہے کہ جس کو کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ لفظ مہمل آ باشد کے وضع نہ کردہ باشد، لفظ مہمل وہ ہے کہ جس کو وضع نہ کیا گیا ہو برائے معنی، معنی کے لیے، چون جسقن، جیسا کہ جسقن، کیونکہ جسقن کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس لیے مہمل ہے۔ وہ ہما لواحق بے معنی، اور تمام بے معنی لواحق، لواحق سمجھے یعنی ایک لفظ کے بعد جو ہم لفظ بولتے ہیں اسے لگا کر کے اسے لاحق بولتے ہیں، لاحقہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں پانی وانی، کھانا وانا، کتاب وتاب، تو پانی وانی میں دیکھیے پانی کے ساتھ ہم نے وانی کو لاحق کر دیا، اور کتاب کے ساتھ کتاب کو لاحق کر دیا، کھانا کے ساتھ وانا، کھانا وانا کو لاحق کر دیا، وانا کو لاحق کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہم لاحق کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لاحقہ۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کرتے ہیں کہ تمام لواحق یہ بھی جو ہوتے ہیں بے معنی ہوتے ہیں، مہمل ہوتے ہیں۔ لفظ مہمل آ باشد کے وضع نہ کردہ باشد برائے معنی، لفظ مہمل وہ ہے کہ جسے کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، چون جسق، جیسا کہ جسق، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ ہما لواحق بے معنی، اور تمام بے معنی لواحق۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے ماؤن واؤن، ماؤن کا معنی ہے پانی، اور واؤن کا کوئی معنی نہیں ہے، ماؤن کے ساتھ ایسے ہی واؤن بول دیا جاتا ہے، ماؤن واؤن، تو اس میں واؤن جو ہے یہ مہمل ہے۔ اس طرح تعامن شعامن، تعامن کا معنی ہے کھانا، اور شعامن بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ جو ہے لاحقہ ہے۔ اب لفظ کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، لفظ مستعمل مفرد۔ لفظ مستعمل مفرد آ باشد کے ایک لفظ وضع کردہ باشد برائے دلالت بر ایک معنی۔ لفظ مستعمل مفرد وہ ہے کہ ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے۔ لفظ مستعمل آ باشد کے، لفظ مستعمل وہ ہے کہ ایک لفظ، ایک لفظ کو وضع کردہ باشد، وضع کیا گیا ہو برائے دلالت بر ایک معنی، ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے۔
ٹھیک ہے، جس ایک لفظ کو ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے مستعمل مفرد کہتے ہیں۔ مفرد مستعمل اس لیے کہتے ہیں کہ معنی دار ہے، ٹھیک ہے، اور مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ مفرد مستعمل ہے۔ چون ضربا، جیسے ضربا، ضربا فعل کی مثال ہے۔ اب فعل کیا ہے آگے پڑھیں گے آپ۔ ضربا فعل کی مثال ہے، اس کا معنی ہے مارا اسے مرد نے۔ رجلن، رجلن کا معنی ہے مرد، اور من یہ حرف کی مثال ہے، اس کا معنی ہے سے۔ یہاں پہ تین مثال بیان کرنے کی، تین مثال اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تینوں جو ہیں الگ الگ ہیں، یعنی تینوں کلمات ہیں لیکن کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ آگے پڑھیں گے اسم فعل حرف، تو ضربا فعل ہے، رجل اسم ہے، اور من حرف ہے۔ لفظ مستعمل مرکب، اب لفظ کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ لفظ مستعمل مرکب آ باشد کے از دو کلمہ یا از زیادہ حاصل شود۔ لفظ مستعمل مرکب وہ ہے کہ از دو کلمہ، دو کلمے سے، یا از زیادہ یا زیادہ سے حاصل شود حاصل ہو، جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، یعنی دو یا دو سے زیادہ با معنی کلمات سے مل کر بنے، اسے کہتے ہیں مستعمل مرکب۔ لفظ مستعمل مرکب آ باشد کے از دو کلمہ، یعنی دو کلمہ سے مراد دو مفرد، بریکٹ میں مفرد لکھا ہے، یا از زیادہ یا زیادہ سے، دو یا سے زیادہ سے حاصل شود حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ با معنی ہو، دو کلمہ سے مراد دو کلمے ہوں، اور کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اگر بے معنی لفظ ہو تو کلمہ نہیں کہتے، اسے محمل کہتے ہیں۔ اگر دو محمل لفظ جمع ہو جائیں تو اسے مرکب نہیں کہیں گے، کیونکہ مرکب جو ہے یہ یعنی مستعمل لفظ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، لفظ مستعمل مرکب آ باشد کے از دو کلمہ یا از زیادہ حاصل شود۔ لفظ مستعمل یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات سے حاصل ہو، جیسے ضربا زیدن، زید نے مارا۔ دیکھیں اس مثال میں ضربا ایک کلمہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے، ضربا نے مارنے کے معنی پہ دلالت کیا، اور زید ایک کلمہ ہے، اس سے ایک بندہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا بھی ایک معنی ہے۔ تو ضربا زیدن یہ دو کلمے مل کر کے ایک مرکب بنا، ٹھیک ہے۔ زیدن ضربا، زید نے مارا، تو اس میں زید ایک کلمہ ہے، ضربا ایک کلمہ ہے، تو یہ بھی مل کر کے ایک مرکب بنا۔ تو یہاں پہ دو مثال پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضربا زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے، مرکب ہے، اب مرکب کی قسم ہے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ وغیرہ پڑھیں گے آپ آگے۔ تو ضربا زیدن جملہ فعلیہ ہے، زیدن ضربہ جملہ اسمیہ ہے۔ صرفیان از مفردات بحث می کنند، یہاں بیان کر رہے ہیں کہ صرفی حضرات مفردات سے بحث کرتے ہیں۔ صرفیان از مفردات بحث می کنند، صرفی حضرات مفردات سے بحث کرتے ہیں۔ ونحویاں از مرکبات، اور نحوی حضرات مرکبات سے بحث کرتے ہیں، یعنی اس کی ترکیب کیا ہوگی، یہ جملہ فعلیہ ہے، اسمیہ وغیرہ ہے، یہ سب آپ نحو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صرفی حضرات جو ہیں یہ مفردات سے بحث کرتے ہیں کہ کسی کلمے کو کس طرح بنائیں گے، اس میں تبدیلی کس طرح کریں گے، اور نحوی حضرات مرکبات سے بحث کرتے ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں چو مفرد از مرکب مقدم باشد طبعاً، جیسے مفرد مرکب سے طبعاً مقدم ہوتا ہے۔ چون مفرد از مرکب مقدم باشد طبعاً، جیسے مفرد مرکب سے طبعاً مقدم ہوتا ہے، طبعاً مقدم ہوتا ہے سے مراد۔ اب دیکھیے مرکب کسے کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھے مرکب کے وجود کے لیے دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ہونا ضروری ہے، اور مفرد کہتے ہیں کسی ایک بامعنی کلمے کو، بامعنی لفظ کو، اسے مفرد کہتے ہیں۔ تو مفرد کے مرکب سے، یعنی دو مفرد کے ملنے سے مرکب ہوا، تو پہلے مفرد کا وجود ہے۔ اگر مفرد نہ ہو تو مرکب ہو سکتا ہے کیا؟ مرکب تو مفرد کے ملنے سے بنتا ہے، دو مفرد ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو بھی مرکب ہے۔ اگر مفرد ہی نہ ہو تو مرکب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے مفرد کا وجود مرکب سے پہلے ہے طبعی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح مفرد طبعی طور پر طبعاً مرکب سے مقدم ہے، پس بئی وجہ علم صرف را از علم نحو مقدم می خواند، تو اسی وجہ سے علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھتے ہیں۔
پس بئی وجہ علم صرف را از علم نحو مقدمی خواند. تو بس اسی وجہ سے علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھیے یا پہلے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی سیکھنے کے لیے جو علوم ہوتے ہیں، ٹھیک، عربی سیکھنے کے لیے عربی جو ہے یہ صرف ایک علم سے حاصل نہیں ہوگا کہ آپ علم صرف سیکھ لیں تو عربی سیکھ گئے. نہیں، عربی سیکھنے کے لیے علم نحو بھی سیکھنا ہوتا ہے، علم صرف بھی سیکھنا ہوتا ہے، بلاغت وغیرہ بہت سارے علوم سیکھنے ہوتے ہیں. لیکن عربی سیکھنے کے لیے سب سے پہلا علم جو ہے وہ ہے علم صرف. سب سے پہلے تو آپ عربی سیکھنے کے لیے عربی کلمات کو یاد کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کریں. اس کے بعد پھر علم صرف پڑھیں، اور علم صرف کے بعد علم نحو کا مقام ہے. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل مزید ویڈیو میں آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے اس چینل کو خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.